یتامہ کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا بچپن میں، کبھی پیدائش سے پہلے ہو سکتا ہے، جس طرح تاجدار کائنات کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہو گیا تھا، کبھی ابتدائی عمر میں ہو سکتا ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ دوسرا، یتیم کے بارے میں سورۃ النساء میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کسی کی سرپرستی میں جیسے بھتیجا آ جائے، بھانجی آ جائے یتیم، بھائی یتیم آ جائے، اور کوئی آ جائے، تو فرمایا کہ ان کا مال ان کو دو۔ ہمارے ہاں اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کے اچھے مال کو گھٹیا مال سے بھی مت بدلو، جو مال اور جیسا ہے وہ اس کو دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال کو ملا کر ہڑپ مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اگر آپ کی سرپرستی میں یتیم ہے تو جب تک وہ شعوری طور پر سمجھدار نہ ہو جائے، اپنے مال کی قدر اور حفاظت کے اہل نہ ہو جائے، اس وقت مت دو کہ مال ضائع نہ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر سمجھو کہ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے پھر اس کا مال ان کو دے دو۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب آپ وراثت کا مال تقسیم کرنے بیٹھیں اور وہاں یتیم، مسکین اور قرابت دار آ جائیں جو شرعاً وارث نہیں بن رہے، جیسے بیٹوں کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنے گا، پوتی نہیں بنے گی، تو پھر فرمایا کہ وارث قانوناً تو مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن ان پر ترس کھاؤ، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ فرمایا کہ جب تقسیم وراثت کے وقت قرابت دار، یتیم، مسکین آ جائیں، ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور پھر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، کوئی بھتیجا، بھانجا، یتیم آ گیا ہے تو ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے دو، یہ سوچ کر کہ اگر ہم مر جائیں اور ہماری اولاد پیچھے رہ جائے اور وہ رولنے لگے تو ان پر کیسے گزرے گی، تو اسے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ دے دو۔ پھر فرمایا کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہو گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، پھنسی ہوئی گردن کو آزاد کرنا، قرض کے بوجھ تلے، کسی اور بوجھ تلے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقہ اور افلاس کے دن کھانا کسی کو کھلا دینا۔ یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، اس کے دو حقوق ہو گئے، یتیم اور قرابت دار۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین جو خاک آلود ہو۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، خبردار تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
تم وراثت کے سارے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، تو آخرت کو بھی یاد کرو۔ اسے ہمارے جاگیردار معاشرے میں بیٹیوں کو، بہنوں کو حق وراثت نہیں دیا جاتا، اور اس میں تو بعض قبیلے جو ہیں شادی نہیں کرتے کہ وراثت نہ ڈیمانڈ کریں، کہتے ہیں قرآن سے شادی ہوگی۔ قرآن سے شادی کوئی شادی نہیں ہے، تو ان کا حق دو۔ حکومت کا کام ہے کہ ایسا اسٹرکٹ قانون بنائے کہ کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ یا وراثت کا سرٹیفکیٹ نہ پیش کرے کہ کون کون وارث ہیں، کس کا حق کتنا ہے۔ حضرت علامہ مفتی غلام رسول قاسمی صاحب کے پاس آ جائیں، پوچھ لیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کا سرپرست ہے وہ جنت میں میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو میں کرنل صاحب کو بشارت دیتا ہوں، اور یہ میری بشارت نہیں ہے، میرے آقا کی بشارت ہے۔ پھر فرمایا حدیث پاک میں، عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ حضور کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ میں بھی یتیم، میری بہن بھی یتیمہ، میری ماں بیوہ، اتمنا مما اتمک اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کچھ کھلائیے جو آپ کے پاس ہے، حتی ترضا۔ تو حضور 21 کھجوریں لے کر آئے۔ اتنا تنگی کا زمانہ کہ ایک ایک کھجور کی قدر تھی، 7 ماں کو دیں، 7 یتیم بیٹی کو دیں، 7 یتیم بیٹے کو دیں۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل، یہ اردو میں آپ نام رکھتے ہیں معاذ بولتے ہیں میم کے زبر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ نہیں ہے، پیش کے ساتھ ہے، معاذ ہے۔ اور آپ جو نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، نون پر زبر نہیں ہے، پیش ہے، نبوت ہے۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ حدیث میں ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت معاذ ابن جبل آئے اور انہوں نے اس یتیم لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس یتیمی کی محرومی ہے، اس کے ازالہ فرمائے، تلافی فرمائے۔ اور وہ مہاجرین کے بچوں میں سے ایک تھا۔ حضور نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ تم نے کیا کیا؟